اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس السلام علیکم آغا۔ ویسے نبوت میں اس سلسلے میں ہے کہ کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ، کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ کیا ہے، اس کائنات کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بحث کے آغاز میں ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تجزیہ کریں۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم بحث کے شروع میں اس معاشرے کے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تجزیہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے میں کہ جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس معاشرے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس معاشرے کے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہم اس کا تجزیہ کریں۔ مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز اس زمانے میں پسماندہ ترین خطہ تصور کیا جاتا تھا۔ سرزمین حجاز جسے آج ہم جو ہے وہ یعنی جو مکہ مدینہ علاقہ ہے، جسے آج لوگ سعودی عرب کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ علاقہ اور وہ خطہ پسماندہ ترین خطہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی پچھڑا ہوا۔ اور عصر جاہلیت کے لوگوں کو نیم وحشی یا وحشی اقوام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی آدھے وحشی یا وحشی ہی کے نام سے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں مثلا بات بات پر لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہر سال جنگ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ قتل و غارت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی سال جنگ کرنا، یہ سب ان لوگوں میں پایا جاتا تھا، ان کے درمیان پایا جاتا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، لکڑی کے بت بناتے تھے یا کبھی کبھی حلوے ہی کے بت بناتے تھے، اور جب قید سالی ہوتی تو نبھا جاتے تھے۔ یہ ان کے طور طریقے اور رواج تھے۔ اس طرح کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، تصور کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ تو اس طرح کے لوگ تھے، انہیں بہت زیادہ پچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ کہہ رہے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ بت پرستی میں غرق تھے، بت پرست تھے، اور تمام معاشرے پر پتھر یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کا منحوس سایہ پھیلا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ کھجور کے بت بنا کر ان کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور قید سالی کے موقع پر انہیں کھا جاتے تھے۔ لڑکیوں سے نفرت کی شدت کا یہ عالم تھا، جیسے ہم نے کل آپ کو ساری میں نے بعد میں بغیر ریکارڈنگ کے سمجھایا۔ لڑکیوں سے نفرت اس قدر کرتے تھے کہ بہت زیادہ، حتیٰ کہ لڑکی جس کے یہاں پیدا ہوتی تھی وہ اپنی لڑکی کو، اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یعنی قبر میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لڑکیوں سے نفرت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، جبکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور خدا کو تو ایک عام انسان کے رتبے پر لے آتے تھے، یعنی جیسے کوئی عام انسان ہے ایسا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی عظمت، کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں سمجھتے تھے۔ توحید پرستی اور وحدانیت پر سخت حیران ہوتے تھے۔ اگر ان سے توحید کی بات کی جاتی تھی، توحید کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، تو وہ حیران ہو جاتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی نئی بات لا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ، سخت حیران ہوتے تھے۔ اور جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دعوت توحید دی تو نہایت تعجب سے کہنے لگے. جب ان کو دعوت توحید دی اور کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، اسے ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو، تو تعجب سے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہاں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. صحیح کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب. صحیح، کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یعنی تعجب سے کہتے تھے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں تعجب سے؟ کیا اس نے معبود سے بہت سے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، انہیں عجیب لگتی تھی، یعنی توحید کی بات کرنا ان کے یہاں بڑی عجیب چیز تھی. یہ ان کا عقل اور شعور تھا. جو شخص بھی ان کی خرافات، جھوٹے افسانوں اور ان کے نظریات کے خلاف بات کرتا، اسے دیوانہ کہہ کر پکارنے لگتے تھے. سماج ہوتا ہے ماں، یعنی خود نیم بیٹھی، صحیح، خود جو ہے ان کے حالات کی بات بات پہ لڑ رہے، بات بات پہ جنگیں کر رہے، سالہ سال چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں چل رہی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مٹا کے درپے رہتا تھا، ہاں، اور دوسرا ان کو جو ہے کوئی خرافات کے بارے میں بولتا تھا، کوئی سمجھاتا تھا، بتاتا تھا، تو کہتے تھے جو دیوانہ ہے. اور ظاہر کہ سماج پورا اس طرح کا تھا، تو جب پورا سماج کسی کے پیچھے لگ جائے کسی ایک دو انسان کے، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ مثلا ہر انسان اسے دیوانہ کہہ رہا ہے، تو یہ وہ حرکتیں کرتے تھے. حتی پکارنے میں دیوانہ استعمال کرتے تھے. قبائلی نظام اپنی پوری شدت کے ساتھ معاشرے پر چھایا ہوا تھا. یعنی قبائلی نظام جو قبیلے کا سربراہ کر دیتا تھا، بس وہ ہوتا تھا باقی. اور قبائلی اختلافات اس قدر شدید تھے کہ ہمیشہ جنگ کی آگ روشن رہتی تھی. یعنی یہ قبیلہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ قبیلہ اس سے لڑ رہا ہے. ایک قبیلے کسی انسان سے کوئی بات ہوگی تو پورا قبیلہ آ جاتا تھا، اور پورے سالہ سال قبائل میں جنگ چلتی تھی. قبائلی نظام اپنی پوری شدت کے ساتھ معاشرے پر چھایا ہوا تھا، اور قبائلی اختلاف اس قدر شدید تھے کہ ہمیشہ جنگ کی آگ روشن رہتی تھی، اور زمین کو ایک دوسرے کے خون سے رنگین رکھتے تھے. خون مستقل بہاتے تھے، مستقل جو ہے جنگ کی آگ بھڑکتی رہتی تھی. کب کہاں کیا ہو جائے، کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون بہاتے تھے. قتل و غارت گری ان کا روزانہ کا معمول تھا، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے. جن کا یہ شعور ہو، جن کا یہ مزاج ہو، جن کی یہ مثلا جو ہے سوچ ہو اور یہ ویلیو ہو، وہ سامنے والے کو سمجھانے والے کو دیوانہ کہہ کے پکارتے تھے. دیکھیے آپ، اور سب ایک طرفہ یہی کرتے تھے. بس ایک نے کہہ دیا تو بس اب وہ دیوانے سے اسے پکاریں گے، جبکہ وہ خود ظاہر ہے وحشی انسان تھے، بے شعور انسان تھے، بے عقلے اس طرح کے لوگ تھے. یعنی یہ قتل و غارت گری کو فخر کر رہے ہیں، روزانہ کا معمول بنا لیا. کوئی ویلیو نہیں تھی انسان کی، اسے قتل کر دیں، کیا کر دیں. اہم مرکزی شہر مکہ میں پڑھے لکھے افراد کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا تھا. یعنی مکہ اس زمانے میں اہم شہر تھا، مکہ اہم شہر تھا، لیکن اس اہم شہر کے اندر بھی اگر پڑھے لکھوں کو شمار کیا جاتا تو وہ چند ہی لوگ تھے. وہ چند ہی لوگ تھے، باقی سب جانے چند لوگ تھے، ان کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا. جبکہ دانش مند اور عالم شاذ و نادر ہی پائے جاتے تھے. بہت کم لوگ تھے جو عالم تھے. اس قسم کے معاشرے سے ایک شخص کہ جس نے نہ تو اسکول کا رخ کیا تھا اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے تھے، یعنی نہ کہ اسکول گئے تھے نہ کسی کو اپنا استاد بنایا تھا. تلمذ یعنی
تلمیذ یعنی شاگرد، تلمذ یعنی شاگردی کرنا، پڑھنا کسی سے. تو نہ وہ تو کسی اسکول گئے اور نہ ہی کسی سے انہوں نے پڑھا یہاں پر دنیا میں. تو ایسا شخص جو ہے اس سماج اور معاشرے اور اس بیکار اور بدترین سماج اور معاشرے میں ایسا شخص جو نہ کسی استاد سے پڑھا دنیا میں اور نہ ہی کسی مدرسے یا اسکول میں گیا، وہ اٹھتا ہے اور ایک ایسی کتاب لے کر آتا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی علماء و دانشمند اس کی تفسیر میں مشغول ہیں اور ہر دور میں نئے نئے حقائق کا انکشاف کر رہے ہیں. یعنی وہ دور جہاں یہ حال تھا کہ بات بات پر جنگیں لڑتے تھے، بات بات پر جو ہے وہ سالہ سال جھگڑے کرتے تھے، بات بات پر قتل و غارت گری ہوتی تھی، ہر وقت خون بہانے کو تیار رہتے تھے. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی تو زندہ درکور کر دیتا تھا، کیونکہ پورا سماج اور معاشرہ اس کی مذاق بناتا تھا، اس کا مسخرہ بناتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. ایسے سماج اور معاشرے میں کہ جہاں عالم یا پڑھا لکھا انسان ڈھونڈا نظر نہیں آتا تھا. مکے جیسے اہم شہر میں اس زمانے کے چند لوگ تھے جو عالم کہلائے جا سکتے تھے یا جو پڑھے لکھے تھے، ان کو انگلیوں کو گنا جا سکتا تھا، جبکہ باقی پورا سماج اور معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں غرق تھا، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پورا سماج اور معاشرہ. ایسے دور میں، ایسے حالات میں، ایسے لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص جو ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی مدرسے میں پڑھا نہ کسی کے سامنے دان و ادب طے کیا، وہ اٹھتا ہے اور ایسی کتاب لے کر آتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، جس کا جواب نہ اس وقت لا پایا، نہ آج لا پا رہا ہے، نہ قیامت تک لا پائے گا. اور ایسی کتاب جو ہے وہ کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی علماء اور دانشمند اس کی تفسیر میں مشغول ہیں اور ہر دور میں نئے نئے حقائق کا انکشاف کر رہے ہیں. میں نے بتایا جس آپ کو گزشتہ دروس میں بتایا کہ قرآن کریم ہر دور میں، ہر زمانے میں اسی کے زمانے کے اعتبار سے بات کرتا ہے. جیسا زمانہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مفسرین تفسیر میں ایک تفسیر ہو گئی تھی، بس شروع میں ہو گئی تھی، کافی تھا. بار بار ہم تفسیر میں کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ جتنے مفسر تفسیر کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس میں نئے نئے پہلو لے کے آتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے. تا قیامت ہدایت رہے گی، ہدایت کا چراغ بنی رہے گی اور لوگوں کو ہدایت کرتی رہے گی. جیسا زمانہ ہوگا اسی اعتبار سے وہ گفتگو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس کی تفسیر، اس کے جتنی مرتبہ اس میں انسان اس کو پڑھے گا، جتنا غور و خوض کرے گا، توجہ دے گا، اتنی اس کے اندر مطالب رونما ہوتے رہیں گے. یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ قرآن کریم کو انسان جتنی بار بھی پڑھے، جبکہ عام کتابیں دنیا کی جو ہوتی ہیں اسے انسان ایک دفعہ پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، بہت دلچسپ ہے، 3 بار 4 بار 5 بار پڑھے، اس کے بعد رکھتے ختم ہو گیا معاملہ ہے. لیکن قرآن کریم کو جتنی بار انسان پڑھتا رہے گا اتنی بار نئے مضامین، نئے چیزیں، نئے حقائق اس کے سامنے آتے رہیں گے، اور یہ پڑھنے والا اس سے اصل اکتائے گا نہیں، بور نہیں ہوگا، اس کا دل ملول نہیں ہوگا، اس سے دل اس کا بھرے گا نہیں، کیونکہ جب بھی پڑھے گا نئے مطالب سامنے آتے ہیں. قرآن مجید اس کائنات اور اس کے نظام کا انتہائی دقیق اور منظم نقشہ پیش کرتا ہے. اب آئی بات ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں، رائے میں کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے. اب یہ بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن مجید اس کائنات اور اس کے نظام کا انتہائی دقیق اور منظم نقشہ پیش کرتا ہے. توحید کا مکمل تعارف بھی قرآن کی زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے. زمین و آسمان کی تخلیق کے اسرار و رموز ہیں، اس کے اسرار، بید، اس کے راز، یہ سب جو ہیں وہ اسرار و رموز، دن و رات، سورج و چاند، جمادات و نباتات اور انسان کی خلقت. غرض یہ کہ ان تمام اشیاء کو خدا کی نشانیوں اور اس کے وجود مبارک کی دلیلوں کے طور پر اپنی مختلف آیات میں مختلف انداز، تعبیرات اور تشبیہات سے پیش کرتا ہے. مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں، مختلف تشبیہات، مختلف جو ہے وہ تعبیرات سے کے ذریعے پیش کرتا ہے.
بعض اوقات وہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے. قرآن کریم بعض اوقات انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور وہاں سے اٹھنے والی آواز کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ توحید اور یکتا پرستی انسان کی فطرت میں داخل ہے. کہاں داخل ہے؟ کہاں سے کیا کرتا ہے قرآن کریم؟ بعض اوقات انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور وہاں سے اٹھنے والی آواز انسان کے وجود کی آواز ہے، دل کی آواز ہے، انسان کے ضمیر کی آواز ہے، اس کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ توحید اور یکتا پرستی انسان کی فطرت میں شامل ہے اور داخل ہے. کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل قرآن کریم میں؟ قرآن کریم کیسے یعنی جو ہے وہ بیان کرتا ہے توحید کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ٹھیک کیسے فرماتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. بھلے وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے توحید کو بیان کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے انسان کی فطرت اور ضمیر کے ذریعے. وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، دل سے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے اور خشکی تک پہنچا دیتا ہے، سمندر سے باہر آ جاتے ہیں، دریا سے باہر آ جاتے ہیں سمندر سے، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہ ان کی بد اخلاقی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے کہ جب وہ مصیبت میں محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں، خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، تہہ دل سے پکارتے ہیں اللہ عز و جل کو. ان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، ان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بچا. لیکن جب وہ نجات پا جاتے ہیں تو پھر اپنے شرک کی طرف پلٹتے ہیں اور وہ اپنے پھر وہ مشرک ہو جاتے ہیں. جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 65. اور کبھی عقل و دانائی کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے توحید کو ثابت کرتا ہے قرآن کریم، اور اس کائنات اور خود اپنے نفوس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن کریم لوگوں کو. زمین و آسمان، حیوانات، پہاڑوں، دریاؤں، بارش کے برسنے، باد نسیم کے جھونکوں اور انسانی جسم و روح کی انتہائی دقیق، منظم اور پیچیدہ تخلیقی اسرار اور رموز سے پردہ اٹھاتا ہے. قرآن کریم اس طریقے سے جو ہے وہ توحید کو ثابت کرتا ہے، اس طرح سمجھاتا ہے خداوند متعال کی صفات کو انتہائی گہرے لیکن دلکش انداز سے پیش کرتا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کے مانند اس جیسی نہیں ہے. تو اس طرح قرآن کریم جو ہے وہ مولا عز و جل کا تعارف کراتا ہے، اس طرح بیان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی شے کے مانند نہیں ہے، کوئی شے اس کے مانند نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مانند اس جیسی نہیں ہے. سورہ شورى مبارکہ آیت نمبر 11. جبکہ دوسری جگہ فرماتا ہے انشاءاللہ یہ باقی آیات جو ہیں وہ ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.